مغربی ایشیا یعنی مڈل ایسٹ اس وقت ایک بڑی تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑا ہے۔ ایک ایسی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے جو یوں سمجھیں کہ پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ سکتی ہے۔ لیکن اس ساری تاریکی کے بیچ امید کی ایک ایسی کرن نظر آ رہی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا مرکز ہے اسلام آباد۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس پوری پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم 4 اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ تنازع کتنا خطرناک ہو چکا ہے، پھر پاکستان کی اس حیران کن امن تجویز پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد اس کھیل کے جو 3 بڑے کھلاڑی ہیں ان کے اصل مقاصد کیا ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلام آباد کو ہی امید کی آخری کرن کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان امن مذاکرات کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اگر یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کراسنگ دی روبیکون، اور یہ اس بحران پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک ایسا قدم اٹھا لینا، ایک ایسی لائن کراس کر لینا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے، ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اور اگر یہ لائن پار ہو گئی تو پھر پورا خطہ ایک ایسی تباہ کن جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا جس کے نتائج پوری دنیا بھگتے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ روبیکون کراس کر لیا گیا تو ہوگا کیا؟ ذرا تصور کریں، ایران آبنائے ہرمز بند کر دے، دنیا بھر میں تیل کی سپلائی ٹھپ، یمن میں حوثی سمندر کے نیچے انٹرنیٹ کی کیبلز کاٹ دیں جس سے عالمی مواصلات کا نظام درہم برہم ہو جائے، اور پھر امریکہ ایران کے اندر زمینی کارروائی شروع کر دے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جو اس پورے خطے کو صرف معاشی یا سیاسی طور پر ہی نہیں بلکہ ہر لحاظ سے کئی دہائیاں پیچھے پھینک دے گا۔ تو جب خطہ اس تباہی کے کنارے پر کھڑا تھا، عین اسی وقت ایک بالکل غیر متوقع جگہ سے امید کی ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ ایک ایسے ملک نے ثالثی کی پیشکش کی جو اس تنازع میں براہ راست شامل نہیں تھا، اور بس یہیں سے پاکستان کا کردار کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ اور واقعات کی رفتار تو دیکھیں، اتنی تیز تھی کہ سب حیران رہ گئے۔ صرف 48 گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کے آرمی چیف کی ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات ہوتی ہے، پھر پاکستانی وزیر اعظم سب کے سامنے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کرتے ہیں، اور اس کے صرف 1 گھنٹے کے اندر امریکہ اس تجویز کی حمایت کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ تیزی خود بتا رہی تھی کہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور وقت کتنا کم ہے۔ امریکہ کی طرف سے اتنی جلدی ہاں کرنے کے 3 بالکل واضح مطلب تھے۔ پہلا، کہ امریکہ بغیر کسی شرط کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا، یہ ایک طرح سے ایران کی طاقت کو تسلیم کرنے کے برابر تھا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، کہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا مقام انہیں منظور ہے۔ لیکن ان سب واقعات کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اب ذرا اس کھیل کے تینوں اہم کرداروں یعنی امریکہ، ایران اور پاکستان کے اصل محرکات اور ان کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں طرف کی پوزیشنز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو اپنی فوجی طاقت کی حدود کو سمجھ چکا ہے، اسے اقوام متحدہ کی حمایت بھی حاصل نہیں اور ملک کے اندر سے بھی دباؤ ہے، اسی لیے وہ مذاکرات کی طرف آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہے ایران جو آبنائے ہرمز پر کنٹرول رکھتا ہے، اس کی فوجی حکمت عملی کامیاب رہی ہے اور اسے روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک بہت مضبوط پوزیشن سے بات کر رہا ہے۔ ایران کے مطالبات بالکل واضح اور 2 ٹوک ہیں۔ انہیں کوئی وقتی یا عارضی جنگ بندی نہیں چاہیے، وہ ایک مکمل اور مستقل حل چاہتے ہیں، اور اس حل میں مغرب کی طرف سے بڑی بڑی رعایتیں بھی شامل ہونی چاہیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے عمل میں چین اور روس بھی کھلے عام ان کی حمایت کریں۔ یہ ساری باتیں ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف لے آتی ہیں کہ آخر پاکستان ہی کیوں؟ اتنے سارے ممالک ہیں، لیکن اس انتہائی اہم مذاکرات کے لیے پاکستان ہی ایک مرکزی ثالث کے طور پر کیوں ابھر کر سامنے آیا؟ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جواب چھپا ہے پاکستان کی منفرد سفارتی پوزیشن میں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جسے بے وقت دنیا کی 3 بڑی طاقتوں امریکہ، چین اور روس کا اعتماد حاصل ہے۔ چین کے ساتھ تو اس کے تعلقات آہنی بھائیوں جیسے ہیں ہی، لیکن اب روس کے ساتھ بھی اس کی قربت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہی منفرد پوزیشن اسے تمام فریقین کے لیے ایک قابل قبول اور بھروسے مند ثالث بناتی ہے۔
اور یہ چیز ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے آتی ہے، امید کی آخری کرن۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا انتخاب ہی اتنا اہم کیوں ہے اور اس کا پورے خطے کے مستقبل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، اسلام آباد کے نام پر ایک زبردست قسم کا بین الاقوامی اتفاق پایا جاتا ہے۔ امریکہ نے تو براہ راست اس کی حمایت کی، چین اور روس نے بھی کھلے عام اس کی حمایت کا اشارہ دے دیا۔ کسی ایک مقام پر ان تینوں طاقتوں کا متفق ہونا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ اور پھر ایران کے لیے بھی اسلام آباد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ جغرافیائی طور پر یہ اتنا قریب ہے کہ ان کے وفد کے لیے یہاں آنا، سیکیورٹی اور سفر دونوں لحاظ سے بہت آسان اور محفوظ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نقطہ لگ سکتا ہے، لیکن ایسی اہم بات چیت میں یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک تجزیہ کار کا یہ جملہ پوری صورتحال کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ یہ کشیدگی کے مرحلے سے پہلے آخری موقع ہے۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ سفارتی کوشش کتنی نازک اور کتنی اہم ہے۔ یہ واقعی امن کے لیے شاید آخری موقع ہے۔ تو آخر میں ہم سب کے ذہن میں یہی سوال رہ جاتا ہے، جب پوری دنیا کا استحکام داؤ پر لگا ہو تو کیا اسلام آباد میں ملنے والا یہ ایک موقع پورے خطے کو تباہی کے منہ میں جانے سے بچا سکتا ہے؟ کیا امید کی یہ آخری کرن واقعی ایک نئے سورج کی نوید ثابت ہوگی؟ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور اس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔